مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے شفاعت نشان ہے، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی، بس قیامت تک جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھتے رہیے، خوشیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ وہی کہ عاشق رسول کو خوشی ملی تو اس نے کہا کہ ہونا ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائے کیوں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے آپ کا مدنی چینل، آپ کا مدنی چینل۔ جی ہاں، آپ کا مدنی چینل لے کر حاضر خدمت ہے۔ اکبر بھائی بھی یہ پروگرام آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں۔ آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ کن کن ذرائع سے آپ حصہ بن سکتے ہیں؟ واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ حصہ بن سکتے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے بھی آپ حصہ بن سکتے ہیں، میسیجز وغیرہ بھیجتے ہیں، کالس بھی کرتے ہیں، اور آپ کے لیے ہم نے گروپ بنایا ہے جس میں آپ کا نمبر ایڈ کر دیا جاتا ہے، اور ادھر جو پروگرام وغیرہ کے کلپ چلائے جاتے ہیں وہ آپ کو واٹس ایپ کے طور پہ بھی بھیج دیے جاتے ہیں۔ جی اکبر بھائی، کس طرح پروگرام کو آگے کی جانب بڑھیں گے؟ کیا کیا گلدستے ہیں، کیا کیا کلپس لے کر آئیں، ذرا بتائیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو۔ جیسا کہ گزشتہ سلسلے میں میسیج آیا تھا کہ آپ اپنا انٹرو بھی سلسلے کا جو ہے وہ چھوٹا رکھیں، انشاءاللہ عز و جل چھوٹا ہی۔ اس سے چھوٹا کیا ہوگا؟ اللہ مدنی چینل کے آئیے جو ہے وہ اپنا فارمیٹ تو اب ظاہری بات ہے کہ ہر سلسلے میں ایک ہی طرح کا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ کی ہم فرمائشیں الحمدللہ تیار کر کے لے کر آئے ہیں، اور طریقہ کار یہ ہے کہ نیچے آپ ٹکر پر جو نام دیکھ رہے ہیں ان خوش نصیبوں کے نام ہیں جنہوں نے ہمیں سوالات کے جوابات صحیح دیے تھے، اور انشاءاللہ سلسلے کے اختتام پر ان کے درمیان قرآن دازی بھی ہوگی، اور پھر انشاءاللہ عز و جل ان کو جو ہے وہ اپنا تحفہ بھی۔ نام آئے تھے ابھی آپ ان کے نام ٹکر پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس ہفتے جو نام آئیں گے انشاءاللہ آئندہ آپ کا نام آ جائے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ اب ہم تاخیر تو ہو چکی ہے، یہ جو ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بلا تاخیر اب میں یہ کرتا ہوں تو اچھا، تو یہ ہے کہ کچھ لوگ نئے بھی تو شامل ہوئے ہیں اکبر بھائی۔ پرانے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سمجھ گئے، جو سمجھ جاتے ہیں نا بولتے ہیں شروع کریں، لیکن ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ مجھے امید ہے کہ دیکھنے والے پہلی مرتبہ شاید پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، دوسری مرتبہ دیکھو گے، جب دیکھتے رہیں گے تو آپ کی زبان سے یہ بات ہے کہ جی ہمیں سمجھ میں آ گئے، آگے کی جانب بڑھیے۔ آئیے سلسلے کی جھلکیاں دیکھتے ہیں کہ آج آپ کو ہم کیا کیا دکھائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ آنکھوں کی خارش کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کے لیے ایک جڑی بوٹی آتی ہے جسے کہا جاتا ہے گل منڈی۔ ایک عجب سی تحریر گردش کر رہی ہے تو میں وہ تحریر پڑھ کے سناتا ہوں۔ کمال ہے یار، آخر یہ الیاس قادری ہیں کون؟ چھڑ کے ہور تو ساریاں گلاں پیر دی مرضی ٹول، او بولی مرشد والی بول۔ چلاتے ہیں، مزہ آئے گا، پہلے میں چلاؤں گی۔ جب ان کے ابو نے ویڈیو بنانی شروع کی تو جوش ان کا کم ہو گیا تھا، جوش کے ساتھ پڑھ رہے تھے ان کے ساتھ۔ دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام۔ اپنا حصہ جو ہے اپنی بہنوں کو دے دیا، اور امی کی جوتی انہوں نے لے لی۔ جو مدینے کے تصور
جیسے میں نے بریک لگائے کار گھومی. اب جب کار گھومی تو اب یہ میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی. کیا بیان کروں میں کیا حسین سے. تہذیب و اخلاق، لباس کے حوالے سے کیا اخلاقیات کو دھیان میں رکھنا چاہیے؟ اس اسلامی بھائی نے امیر اہل سنت سے جو گفتگو شروع کی نا، آپ یقین کریں میں اتنا جلدی غصے میں کم آتا ہوں، اللہ کی رحمت ہے، مجھے دیکھا ہے سلمان بھائی نے، لیکن اس دن میرا خون کھول رہا تھا. کراچی میں ککری گراؤنڈ میں بین الاقوامی اجتماع کا انعقاد ہوا کرتا تھا. اب چونکہ ہم سارے بھائی ہی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تھے. رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، عطا رب سبحان حضرت فاروق اعظم ہے. فرسودہ جا پارا زہجراں یا رسول اللہ. ماشاءاللہ آج بھی زبردست قسم کے کلپس آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں. تو آپ لوگ کہاں پر ہیں؟ جلدی جلدی ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے چلے جائیں. اور فیس بک پر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ بھی اس دعوت کو عام کیجئے. ایک بٹن آپ پریس کریں گے تو یہ دعوت آگے کی جانب بڑھتی رہے گی. تو کہتے ہیں یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اب جلدی جلدی آپ حصہ بنتے چلے جائیے. روشنی جو ہے وہ کرواتے ہیں. آج الحمدللہ عز و جل یوں سمجھے کافی سلسلوں کے بعد امیر سنت کا جو کمرہ خاص ہے جہاں حسن رضا بیٹھ کر وہ ہمارا آپ کا مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اور اس کی ویڈیو جو ہے وہ یہی پروگرام جو لاسٹ ہوا تھا دیکھ رہے تھے جی لاسٹ ٹائم. ہاں تو وہ اس دیکھ رہے ہیں اور اس کی ویڈیو الحمدللہ آئی ہے. تو اس میں کیا ہوا ہے وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کلپ کے بعد جو ہمارا گزشتہ کنیز فاطمہ کا ہم نے آپ کو وہ دکھایا تھا اور اس کا ایک پارٹ دکھایا تھا، دوسرا پارٹ رہ گیا تھا، اس کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے کہ حسن رضا کی ہمارا سلسلہ دیکھتے ہوئے کیا کیفیت تھی اور امیر سنت نے اس ویڈیو میں ان کے حوالے سے کیا فرمایا ہے. آئیے پہلے کنیز فاطمہ والا کلپ دیکھتے ہیں. رائکا کیا کہتی ہیں؟ یہ مشین ہم بھی چلائیں؟ چلاتے ہیں، مزہ آئے گا. پہلے میں چلاؤں گی. نہیں، پہلے میری باری ہے. جی نہیں، پہلے میں چلاؤں گی. میں نے پہلے پکڑا ہے اسے، لیکن یہ چلے گی کیسے پتہ نہیں. مل گیا بٹن، تو چلائے نا. میں نے پکڑا ہوا ہے زور سے. رائکا آپ ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں. ہائے اللہ آپی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ گھوم تو رہا ہے. اریبہ آپی، اریبہ کو کیا ہو گیا؟ رائکا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپی یہ سب کچھ گھوم کیوں رہا ہے؟ اللہ اکبر، زلزلہ آ رہا ہے کیا؟ آپی زلزلہ آ گیا، زلزلہ آ گیا. آپی مجھے بچائے، آپی مجھے بچائے. کچھ نہیں ہوگا آپ کو رائکا، پریشان نہیں ہو. آپ یہاں بیٹھے، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا. میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں. اب ٹھیک ہے؟ اب بہتر لگ رہا ہے. اس دفعہ تو آپ نے حد ہی کر دی. ابھی خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ یاد نہیں ہے آپ کو غلام رسول کے عیادت والے ایپیسوڈ میں ببلو بھائی نے شرارت کی تھی تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. خدا نہ خواستہ آپ کا یہ اریبہ کا سر پھٹ جاتا تو؟ چھوٹے بچوں کو اس طرح گھر کے الیکٹرانک سامان کو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. فریج
एसी, इस्त्री, इन सब से बच्चों को दूर रहना चाहिए। देखे अभी आपको चोट भी लग सकती थी, ये तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि आपको अल्लाह पाक ने बचा लिया। ये देखें आपकी वजह से क्या हाल हो गया गार्डन का, पूरा गार्डन खराब हो गया। एक गार्डन को हरा भरा और खूबसूरत बनाने में महीनों लग जाते हैं और आपने इतने महीनों की मेहनत को 1 मिनट में खराब कर दिया। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, आप अरीबा से पूछ लें। अरीबा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। बाहर आए आप? नहीं, पहले बताए वो मशीन कहाँ है? कुछ नहीं होगा, आपको बाहर आ जाए। रह गई, आपको क्या हो गया? आप वहाँ अंदर घास में क्या कर रही थी? अभी मैं मशीन से बचने के लिए घास में छुप गई थी। रायका, ये सारे पौधे और ग्रीनरी हमारे लिए बहुत अहम होती हैं। हमें इनका ख्याल ऐसे रखना चाहिए जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं। हम इंसानों की सेहतमंद जिंदगी के लिए ये पौधे और दरख्त बहुत जरूरी होते हैं। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। इस हरियाली को देखने से हमारी नजर तेज होती है, माहौल को आलूदगी से बचाते हैं, यानी हवा को साफ रखते हैं। और ये भी खुदा की मखलूक हैं और जानदार हैं। हमारे बुजुर्गान दीन भी पौधे लगाने को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ तक के इसाले सवाब के लिए भी दरख्त और पौधे लगाए जा सकते हैं। हमें भी चाहिए कि हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलाफाए राशिदीन, हसनैन करीमैन, हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा के इसाले सवाब के लिए दरख्त और पौधे लगाएं, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कोई दरख्त लगाया और उसकी हिफाजत और देखभाल पर सब्र किया यहाँ तक कि वो फल देने लगा, तो उसमें से खाए जाने वाला हर फल अल्लाह पाक के नजदीक उस लगाने वाले के लिए सदका है। सॉरी आपी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं रायका, अच्छी बात ये है कि आपने अपनी गलती मान ली और झूठ नहीं बोला। शाबाश, जज़ाकिल्लाह आपी। आमीन। हम सब मिलकर इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में इस गार्डन को दोबारा पहले से भी ज्यादा हरा भरा और खूबसूरत कर देंगे। क्यों रायका? जी जी बिल्कुल। अब तो मैं अपने हाथों से ये पौधे लगाऊंगी और इनका बहुत ख्याल रखूंगी। इंशाअल्लाह मैं भी इसमें आपकी पूरी हेल्प करूंगी। जज़ाकिल्लाहु खैरा। प्यारे बच्चों, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। अगस्त के इस महीने में पाकिस्तान बनने की खुशी में हम सबको मिलकर पाकिस्तान को ग्रीन बनाना है। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा। माशाअल्लाह जी, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची। अच्छी बच्ची। और अच्छा, इस किस्म के नाम होते हैं ना, जो घर में बच्चियाँ होती हैं वो भी खुश हो जाती हैं। अच्छा, तो ऐसे नाम रखने चाहिए जो अच्छे नाम हो। बच्चे किताबों में पढ़ रहे हैं और किसी जगह पर उनका नाम आ जाए तो उनको खुशी हुई है कि इस निस्बत से हमारा नाम रखा गया। अच्छा, अब रायका नाम अगर किसी का होगा तो रायका के पता नहीं क्या मायने, वैसे रायका तो शरारत में ही ज़्यादा वो आगे। अच्छा, ऐसा क्यों है? तो ऐसा ना करें, नहीं नाम रखा। दिलाजारी जो है वो अपना हो सकती है अगर किसी का नाम हो। अच्छा, कुछ मैसेजेस जो है वो अपना मैं शामिल करता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सैयद साहब जी, आपके हवाले से एक मैसेज आया है। तो मैं चला जाऊँ? नहीं, चले ना जाएं, आपसे पूछता हूँ आपके। हाँ, तैयार हो जाएं इंशाल्लाह। तैयार है। एक मैसेज तो ये आया है कि इस प्रोग्राम को हफ्ते में हर दिन हो तो क्या ये कैसा है? बहुत इंतज़ार, तो कम से कम 2 दिन पर आएंगे। हाँ, बहुत इंतज़ार जो है वो नहीं करना पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं। क्या बात? तो अभी तो एक ही है और ये हफ्ते में 7 दिन जो है वो अपना चाह रहे हैं, लेकिन इस्तिकामत के साथ हो रहा है, इस पर भी शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करना चाहिए। और असल मसला ये है कि आप ये है कि प्रोग्राम की जो है वो थीम है, इसकी तैयारी असल में होती है। अगर रोज़ाना ही हम आ जाएंगे तो हमारी गुफ्तगू आप सुनेंगे और फिर कहेंगे कि जो है वो फिर पूरे हफ्ते समझ लें इसकी तैयारी एक चलती है। बात है, जो है वो थोड़ी तैयारी हो जाती है, फिर इतनी तैयारी होती है कि हम पूरा प्रोग्राम लेकर आ जाते हैं। तो माशाल्लाह अकबर भाई की टीम ये प्रोग्राम करती है। आप भी हमारी टीम का हिस्सा है माशाल्लाह। अच्छा, एक और मैसेज ये है कि नामों की दुनिया आपके पास भी फेसबुक पर आ रहे हैं, तो आप वो लिखते रहें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। नामों की दुनिया का टाइम जो है वो अपना ये चेंज कर दें, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये हम उस वक्त देख नहीं पाते, ग़ालिबन ये रात में है तो शायद लेट नाइट है। अच्छा, इसी तरह एक मैसेज जो है वो अपना ये आया है, आप भी जो है वो अपना इसके बारे में बता सकते हैं कि खुले आँख सल्ले अला, ये सिलसिला जो है ये कह रहे हैं कि जब ये स्टार्ट होता है तो सलमान भाई से ये रिक्वेस्ट की जाए कि ये ज़रा जोश के साथ खड़े होकर इसका आगाज़ फरमाया करें और
پتہ چلے کہ صبح کا یہ پروگرام ہے، اور مطلب یہ کہ اسٹارٹ پرجوش ہونا چاہیے، پھر مبلغین کا نام لیا جائے اور پھر وہ منچ پر آئیں، اس طرح اسٹارٹ ہو، یہ پیغام جو ہے وہ ضرور دیں۔ تو میں نے بہرحال سلمان بھائی کو ابھی تو یہ پیغام نہیں دیا، بعدوں کا سلمان بھائی ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ ہر سلسلے کا اپنا ایک فارمیٹ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ذہنی آزمائش کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اسی طرح جو حاضر جواب ہے اس میں بھی اس کا انٹرو وغیرہ جو ہے وہ یوسف سلیم بھائی اسٹارٹ میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اب آپ کل کو یہ تقاضا کریں کہ دارالفتاء اہل سنت بھی اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا ہونا چاہیے۔ ویسے میں ان کی طرف سے بات کروں گا، یہ کہہ رہے ہیں صبح کا وقت ہے۔ نہیں، صبح کا وقت ضرور ہے، لیکن میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں سر، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ اب دیکھیں ان کی جو سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ، ان کی لائف کیسی جو ہے وہ اپنا چل رہی ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو مثال دوں، یہ جو جمعرات گزری ہے، جمعرات کو رات کو حاضر جواب تقریباً 11:30 پونے 12 بجے کے درمیان آیا تھا۔ اس میں سلمان بھائی کو بھی جو ہے وہ یوسف سلیم بھائی نے کچھ دیر کے لیے بلایا ہوا تھا۔ اچھا، آپ نے تو دیکھا کہ سلمان بھائی یہاں سے چلے گئے، لیکن چونکہ اگلے دن ماضی کی یادیں سلسلہ تھا جمعے کو، اور اس میں سلمان بھائی نے آنا تھا، تو نگران شورا اور جو اس کے ڈائریکٹر ہیں اور سلمان بھائی کا سید صاحب رات کے تقریباً 2، سوا 2، 2:30 بجے تک یہ مدری مشورہ چلا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اچھا انہوں نے صبح آ کر سلسلہ بھی کیا، جمعے کا دن ہے، تو اب جو بندہ رات کو 2، 2:30 بجے جو ہے وہ یہاں مشوروں سے فارغ ہوا، پھر اس کے بعد بیچارہ کب جا کر سویا ہوگا، فجر کی نماز، پھر اس کے بعد اب آپ اس سے یہ تقاضا کریں کہ وہ اس وقت صبح اٹھ کر، حالانکہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے بھی جو ہے وہ اپنا جذبہ ان کا ہوتا ہے۔ اچھا یوں کر لیں، جس دن مشورے وغیرہ میں اس دن بیٹھ کر دے دیں، کبھی کبھار ان کا بھی دل رکھیں، ایک فرمائش تو آئی ہے نا۔ اچھا، یعنی ہفتے میں 5 دن ہوتا ہے نا، تو ایک دن کا میں آپ کو بتاؤں، تمام پروگرام میں نا سب سے مشکل جو پروگرام ہے، ٹھیک ہے، کن معنوں میں مشکل پروگرام ہے کہ جیسے کہ دوپہر کا کوئی پروگرام ہے نا، جیسے میں نہیں آ رہا تو آپ کسی نہ کسی کا انتظام کر لیں گے، اور مبلغین بھی انتظام کر لیں گے کہ فون آن ہے، صبح سے رابطہ ہے، صبح میں رات کو آپ کوارڈینیشن کر کے سوئے ہیں، اگر بیچارہ کوئی مبلغ سوتا رہ گیا، نعت خواں سوتا رہ گیا، اب اس کی جگہ پہ کس کو بلانا ہے، یہ ایک بڑا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے مبلغ۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ سید صاحب اتنے وثوق کے ساتھ، اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت تک جو ہے نا، یہ یوں سمجھے سلمان بھائی سے پہلے کھلے آنکھ صلی علیہ، یہ سید صاحب جو ہے وہ صبح میں کرتے رہے ہیں۔ تو ابھی میں جو میسیج ہے وہ اسی وقت پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ وہ حسن رضا والی وہ کلپ پڑھ دیتے ہیں، اس سے متصل ہے ایک بات میں بھی اس میں ایڈ کر دوں گا۔ تو میسیج یہ آیا تھا کہ سید صاحب آپ کی صحت کا راز کیا ہے، کیونکہ جب سے مدنی چینل شروع ہوا ہے، آلموسٹ تقریباً آپ 2009 میں شروع ہوا، 2009-10 میں شامل ہو گئے تھے، تو آپ ایسے کہ ایسے ہی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کا کوئی بال بھی سفید نہیں ہوا، اور صحت بھی ماشاءاللہ آپ کی ویسی کی ویسی ہی ہے۔ تو یہ بہرحال آپ نے تو سوال کیا، اور میں بھی ہم بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات بات ہوتی رہتی ہے، تو ہم بھی الحمدللہ تقریباً 9-10 سال 11 سال سے ان کو دیکھ رہے ہیں، تو میں نے بھی ان سے پوچھا تھا، تو جب یہ کھلے آنکھ صلی علیہ کر رہے تھے جن دنوں میں، تو ان دنوں میں یہ ابھی ان دنوں میں انہوں نے مجھے کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا، اس میں آپ نے بتایا تھا کہ کچھ میرا وزن جو ہے وہ اپنا بڑھ گیا تھا، تو اس کی وجہ بھی آپ نے بتائی تھی کہ چونکہ گھر سے آتے تھے ناشتہ وغیرہ تو کرتے نہیں تھے، تو پھر کھلے آنکھ صلی علیہ ختم ہوتا تھا سلسلہ، تو اس کے بعد ناشتہ ہوتا تھا اور ہیوی ناشتہ ہوتا تھا، تو وہ اس کے بارے میں بتائیں اور اپنی صحت کا راز بتائیں۔ اچھا یوں ہوتا ہے کہ جب آپ اکیلے کھانا کھاتے ہیں نا، صحیح ہے، تو آپ تھوڑا ہلکا رکھتے ہیں اور پھر ایک لمٹ میں کھاتے ہیں، لیکن جب دوستوں کے ساتھ کھائیں اور باتیں کرتے ہوئے گفتگو بھی چل رہی ہوتی ہے، گفتگو بھی چل رہی ہو، اور پھر جب سب دوست بیٹھے ہوئے ہوں اور حساب سے اگر وہ جو پراٹھے یا جو بھی آپ نے منگوایا ہوا ہے وہ آیا ہوا ہو، تو سب کا ایک کہ اب سب باتیں کرتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ تو زیادہ کھا لیا جاتا ہے۔ تو آئلی والی چیزیں جو ہیں، آئل والی چیزیں، ان کو کھانے سے جو ہے وہ ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح جو ہے آپ بالوں کی بات کرتے ہیں، اگر اکبر بھائی ایک آدمی صبح کا ناشتہ نہیں کرے، پھر دوپہر کا کھانا نہیں کھائے، رات کا کھانا نہیں کھائے، تو رات میں کیا ہوگا، وہ بالکل جو ہے وہ بیٹھ جائے گا، اور پھر اس سے شاید اس کی ٹینشن بڑھ جائے، شاید ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے۔ تو آپ پیٹ میں غذا نہیں جانے دے رہے ہیں، پیٹ میں غذا نہیں جا رہی ہے تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ اسی طرح بال ہیں، یہ بال ہیں، ان کو بھی خوراک چاہیے، غذا ہے۔ اب اسلامی بھائیوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں یا سر کے بال وغیرہ ہیں، آپ ان کی غذا کیا ہے؟ آپ ان کو تکہ وغیرہ کچھ ایسی چیز تو نہیں کھلانا نا جو آپ کھا رہے ہیں، ان کی غذا ہے تیل۔
تو آپ تیل ضرور لگائیے. جن کی داڑیاں ہیں وہ تیل ضرور لگائیے. پھر کنگا بھی اپنے پاس رکھیں اچھا اچھے انداز سے. تیل بھی اچھا والا. پھر بعض اوقات آپ لے لیتے ہیں یہ نارمل جس طرح خوشبو ملے سستا, تو وہ بعض اوقات آپ کے بالوں کو جو ہے نا وہ وائٹ کر دیتا, کیونکہ اس میں وہ کیمیکل اور وہ خوشبو ڈالنے کے لیے کچھ عطریات وغیرہ کا استعمال بھی جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے. نارمل دکان سے آپ کسی اچھی کوالٹی کا جو ہے آئل وغیرہ استعمال کریں اپنی داڑھی کے لیے, اپنے سر کے بالوں کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے جو وائٹ ہو رہے ہیں نا, یہ وائٹ ہو رہے ہیں تو پھر بعد میں, کیونکہ آپ نے غذا دینا شروع کر دی, اور یہ ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. اور زندگی رہی. اور جیسے ناظرین نا, جیسے کہ ابھی انہوں نے میسج کیا کہ ہم ایک بال سفید نہیں ہوا تو زندگی رہی, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھ ہی لیں گے. آپ دیکھ ہی لیں گے جو ہے وہ اپنا, اور مدنی چینل خواہش ہے لیکن انشاءاللہ دیکھ لیں گے. اب آپ کو جو ہے وہ اپنا حسن رضا کا وہ کلپ دکھاتے ہیں. اصل میں ہوا یہ کہ امیر سنت کا جو کمرہ خاص ہے جس میں یہ حسن رضا بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمیں جو اطلاع جو ہے ملی کہ امیر سنت اور علی رضا بھائی جو ان کے والد صاحب ہیں وہ اس کمرے میں نہیں ہیں, وہ باہر کسی جگہ پر تھے. اور یہ حسن رضا جو ہے نا یہ ہمارا سلسلہ چونکہ صبح ریپیٹ میں چلتا ہے تو یہ اکیلے کرسی پر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنا دیکھ رہے ہیں, اور دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں وہ نعت. جن کے گھر میں چھوٹے بچے نا ان کو اس بات سے اندازہ ہے کہ بچے اکیلے میں ایسے بول رہے ہوتے ہیں, ایسے بیانات, ایسی نعتیں, اور جیسے آپ بولیں دوبارہ پڑھو بیٹا. نہیں وہ تو صحیح ہے, وہ بات نہیں آ پاتی. وہ صحیح ہے, لیکن بچہ بھی تو پھر حسن رضا جیسا ہونا چاہیے نا, کہ کون سا بچہ ہے کہ جو اکیلا خود ہی جو ہے وہ اپنا مدنی چینل آن کر کے بیٹھا ہوا اور آرام سے وہ جو ہے وہ سن رہا ہو. ایسے بچے بھی سے کم ہی جو ہے وہ اپنا ہوتے ہیں. تو پھر حسن رضا وہ سن رہے تھے, تو جب وہ نعت چلی سفر ہمارا بھی, تو اچھا اب وہ حسن رضا نے ساتھ گنگنانا جو ہے وہ اپنا شروع کر دیا, اور ان کی آواز ماشاءاللہ جو ہے وہ تھوڑی اوپر گئی. تو امیر سنت اور ان کے والد صاحب باہر تھے, تو وہاں انہوں نے مطلب یہ نوٹ کیا کہ کیا, تو وہ پھر کمرے میں آئے. تو پھر کمرے میں آئے تو کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں. کیا بات ہے جناب. حسن رضا اس وقت آپ کا مدنی چینل دیکھتے ہوئے جب یہ نعت شریف آئی نا بڑے جوش میں آ گئے تھے, لیکن جب ان کے ابو نے ویڈیو بنانی شروع کی تو جوش ان کا کم ہو گیا تھا. جوش کے ساتھ پڑھ رہے تھے ان کے ساتھ. میں نے کہا یہ موقع اچھا ہے کہ ان کو میں بنا کر آپ کے سلسلے میں بھیج دوں, تو انشاءاللہ اس سے آپ کی بھی دل جوئی ہوگی. سلسلہ تو آپ کا وقت ہے, یہ دیکھیں سفر ہمارا بھی اللہ قبول فرما. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا, یہ آرزو ہے مدینے, یہ ارضیات ہو مدینہ دیکھیں گے ہم بھی, مدینہ دیکھیں گے ہم بھی. صلو علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ یہ دیکھا آپ نے اتنا جوش میں آ گئے, یہ آپ کا مدنی چینل دیکھ کر, اور تھوڑا کچھ سنا بھی دیا انہوں نے کلام. الحمدللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ ایسا کلام ہے یہ بچوں کو یاد نہیں ہوتا ہے, بچے اس کو پڑھتے نہیں ہیں. بچے عموماً نور والا ہے, حسبی ربی جل اللہ, اس قسم کے کلام سناتے ہیں. سفر ہمارا بھی ہو, یہ مدنی چینل دیکھنے کی برکت. کیا بات ہے. یہ بچہ ایسا ہے اس کو خاص امیر سنت کی جو ہے وہ صحبت نصیب ہے. کیا بات ہے. اور اس حسن رضا کی وجہ سے ہم پر بھی الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ اپنا, تو اب چونکہ تذکرہ اس کلام کا ہوا ہے تو ہم نے گزشتہ سلسلے میں بھی یہ کلام تھا, لیکن وہ کسی کڈس مدنی چینل کے نعت خواں کا تھا. اور اس میں ایک میسیج پڑھ دوں حضرت, اللہ پڑھ دیتا ہوں. اسلام بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں اپنے رضا بھائی کہاں چلے گئے, کہاں ہیں رضا بھائی کی بھی زیارت کروائیں. رضا بھائی کہاں ہیں, تو کیا بتائیں گے اکبر بھائی؟ کروائیں, پہلے زیارت کروا دیں ورنہ ہاں ٹائم ہو جائے گا. اگر ماشاءاللہ مرحبا مرحبا ماشاءاللہ بھائی. جی سر, آپ کے پاس اگر فیس بک کے ناظرین کے میسیجز ہیں تو آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں, اور کم و بیش آپ ہم سے جو ہے نا 1 مہینے کے بعد
آپ شاید کہہ سکتے ہیں، کیونکہ گزشتہ ہفتے آپ نہیں تھے، اس سے گزشتہ ہفتے 14 اگست کی ٹرانسمیشن تھی، اس سے پچھلے ہفتے بھی آپ نہیں تھے، تو آلموسٹ تقریباً 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ زیارت کروائی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں رضا بھائی؟ زیارت تو ہو گئی، کچھ ہونٹ ہلا کے زیارت ہو جائے۔ اچھا، زیارت بھی گئی، ایسا بول دیا ہم نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یاد کیا اور بلایا۔ ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو رکھیں، آپ نا، آپ بولے نہیں۔ اور اس میں الحمدللہ کچھ کمنٹس میں انشاءاللہ جی میرے پاس کچھ کمنٹس ہوں گے انشاءاللہ، تھوڑی دیر کے بعد ہوں گے، اور وہ کمنٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر 2 چیزوں پر، تو ایک تو امیر اہل سنت کا آپ نے ابھی کلپ دکھایا، اس پر حسن رضا اور امیر اہل سنت نے ایک بار پھر سلسلہ آپ کا مدنی چینل کی تعریف فرمائی، اور اس کے علاوہ جو نگران شورا نے پچھلے دنوں مبلغین کے مدنی مشورے کے اندر جو آپ کے مدنی چینل پروگرام کی تعریف کی، تو اس پر میں نے الگ سے بھی اکبر حسین بھائی کو مبارکباد دی تھی کہ بہت مبارک، کہ آپ کی کوشش ہے اور آپ کا یہ کام ہے کہ جس طرح آپ لے کے چل رہے ہیں سلسلے کو، الحمدللہ کہ اس طرح تعریفوں کا سلسلہ یہ کنٹینیو ہے، اور اللہ اسے مزید آگے تک کنٹینیو رکھے بھی۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر۔ یہ ہم نے تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ عز و جل میں فیس بک کے کمنٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہمارے رضا بھائی کے بعد مدنی خبروں کی بھی ذمہ داری ہے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے مدنی خبریں سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ مدنی خبروں کے ذمہ دار ضرور ہیں، لیکن بہرحال وہ اس طرح۔ ہاں، تو آئیے اب ہم، چونکہ حسن رضا کا تذکرہ ہوا، حسن رضا ہو سکتا ہے کہ جب ہمارا سلسلہ یہ ریپیٹ میں چل رہا ہو، دوبارہ یہ دیکھ رہے ہوں، اور تو سفر ہمارا بھی، تو یہ اس وقت محمود بھائی نے پڑھا، اور الحمدللہ عز و جل یہ جو ہمارا لاک ڈاؤن کے درمیان جو دلوں کی راحت تھا، اس دوران غالباً یہ کلام پڑھا گیا، اور واقعی اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو نگران شورا کی بھی کیفیت اور مطلب زبردست عبداللبی بھائی۔ آئیے سنتے ہیں۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو، مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو، مدینے کا تمہارے راز پیچھے سوا غازری ہوگی، یقین ہمیں دیدار ہو، مدینے کا یا سیدی، ہمیں دیدار ہو، مدینے کا۔ اللہ جی ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ کچھ جو ہے وہ مزید چیزوں کو، کیونکہ سلسلہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا، تو 1-2 مزید فرمائشیں لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے میسیجز بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ ہم چل رہے ہیں، ایک ہمیں کہا گیا تھا کہ نگران شورا نے جو ماضی کی یادیں سلسلہ ہے، جس میں ڈاکٹر کامران آئے تھے، یہ پہلا ایپیسوڈ تھا ماضی کی یادوں کا، اس میں انہوں نے ایکسیڈنٹ کا ایک واقعہ بتایا تھا، اپنا، یعنی نگران شورا کا اپنا، یعنی ان سے ہوا تھا، تو وہ کیا ہوا تھا، آئیے وہ سنتے ہیں۔ میں دعوت اسلامی میں نہیں تھا،
اس سے پہلے کا واقعہ ہے. اور میرے کسی رشتے داروں میں شادی تھی اور میں وہاں سے کار لے کر کسی کام کے لیے نکلا. میرے ساتھ ایک میرے دوست بھی تھے. ہم کار میں جا رہے تھے, رات کا وقت تھا. میں کار چلا رہا تھا, اچانک مجھے ایسا لگا کہ سڑک پر کوئی سامنے آ گیا, ایسا سایہ جیسا, لیکن وہ کچھ تھا نہیں, فیل ہوئی. تو میں نے کار کو بریک لگائی. تو چونکہ وہاں ہلکی پھلکی شاید گیلا تھا یا کچھ پرابلم تھا سڑک پر, تو جیسے میں نے بریک لگائی کار گھومی. اب جب کار گھومی تو اب یہ میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی. سامنے سے کوئی شخص موٹر سائیکل پر ہوگا, میری کار اس سے ٹکرا گئی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور ایک طرف جا کر میری کار رک گئی. اچھا, میرے ساتھ جو تھے اسے کہا چلو. میں کہا چلو کیسے, کسی کو لگ گیا ہے, اترنا پڑے گا. لوگ جمع ہونا شروع ہوئے. خیر میں اتر کر گیا. میں نے دیکھا تو ایک شخص کی ٹانگ فریکچر ہو گئی اور میں وہاں کھڑا ہو گیا. مجھے کہا چلو. میں کہا کہ اس کو چھوڑ کے میں کیسے جاؤں گا, اس کو تو لگ گیا ہے. اتنے میں لوگوں نے مجھے پکڑ لیا کہ یار اس نے ایک مارا, اس نے مارا, اس نے مارا, اس نے ایکسیڈنٹ کیا. پکڑ کر مجھے پکڑ لیا, پکڑائی ہو گئی. اور اس ٹائم پر مجھے تھانے پہنچایا گیا. جب میں تھانے پہنچا تو پھر وہ بٹھا لیا گیا, میں بیٹھ جاؤ. اب چونکہ شادی بھی رشتے داروں میں چل رہی تھی تو پھر آنا جانا اور خاندان, رشتے دار, پھر یہ جان پہچان, یہ سب بہت ہونے لگا, لیکن کچھ بنا نہیں اور کیس بن گیا. یہ میری زندگی کا یو ٹرن میں اس کو سمجھتا ہوں. کیس بن گیا اور مجھے کیس بنا تو مجھے میجسٹریٹ کے سامنے بھی جانا تھا, سامنے سے فریق نے بھی آنا تھا, تو تھوڑا ٹائم لگا. میں شارٹ کر رہا ہوں آپ کو. تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ صرف اتنا کہہ دینا میجسٹریٹ کے سامنے کہ یہ گاڑی میں نہیں چلا رہا تھا, باقی ہم سنبھال لیں گے. کہا میں چلا رہا تھا, میں کیسے بولوں گا میں نہیں چلا رہا تھا, اور بس آپ اتنا کہتے باقی میجسٹریٹ سے ہم بات کر لیں گے. کیسے بات کر لیں گے, میں چلا رہا تھا اور میری وجہ سے اس بیچارے کا فریکچر ہو گیا. مجھے اس آدمی سے ہمدردی ہے, مجھے مطلب کہ میں گلٹی فیل کر رہا تھا اپنے اندر, مجھے واقعی شرمندگی تھی کہ یار یہ میرے سے کیا ہو گیا. البتہ میں نے کہا کہ میں میجسٹریٹ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا, غلط بیانی نہیں کروں گا. تھوڑا پریشر آیا, نہیں جھوٹ نہیں بولنا. تو اب حسن اتفاق دیکھے کہ جب وہ میں میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوا, وہ شخص میرے سامنے آیا جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. یقین مانے دیکھ کر دل پسیج جائے. پاؤں میں پلاسٹر تھا, بیساکھی پر وہ آیا تھا, مجھے بڑا وہ ہو رہا تھا. میں نے اسے یاد پڑتا ہے, شاید میں نے اسے معافی مانگی ہے, کیا ہوا. اب یقین مانے پیارے اسلام بھائی, اس شخص نے میجسٹریٹ کے سامنے مجھے معاف کر دیا. اس نے اس طرح معاف کیا کہ میجسٹریٹ نے کیس ہی ختم کر دیا. مگر وہ جو ڈیوریشن تھی نا, ایکسیڈنٹ, میجسٹریٹ اور یہ سارا جو ڈیوریشن تھی, اس دوران مجھے مسجد کا راستہ ملا. میں ڈر گیا تھا, میرے اندر ایک عجیب سی فیلنگ پیدا ہو گئی تھی, اور میں اس دوران مسجد کی طرف جانے والا بن گیا, یوں سمجھیے آپ. اور میں نماز کی طرف گیا. میں ماحول میں نہیں تھا, دعوت اسلامی کو میں نہیں جانتا تھا, لیکن میں مسجد کی طرف جانا میں شروع ہو گیا. اور وہ مسجد کی طرف جو میرا جانا ہوا, وہ اس ایکسیڈنٹ, اس حادثے نے مجھے مسجد کا وہ ایک راستہ دکھایا. اور پھر اس کے بعد وہ ماہ رمضان, اور ماہ رمضان میں درس ظہر کے بعد کا, اور ظہر کے بعد کے درس میں وہ ہمارے درس دینے والے کی ہم پر شفقت, اور پھر مجھے امیر سنت کی بیان کی کیسٹ جہنم کے خطرات وہ دی گئی. اور اس کے بعد پھر ایک جس کو کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے قریب آنا, امیر سنت کا مرید بننا, اور پھر یہ ایک سلسلہ. لیکن جو زندگی کا ایک بڑا یو ٹرن ہے جس کا آپ کہتے ہیں کہ آپ نہیں بھول سکتے, یہ کوئی خوشگوار واقعہ نہیں تھا.
یہ بڑا مطلب کہ میرے لیے یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو گویا میں اس وقت میجسٹریٹ کورٹ اور وہ شخص جو 2 بیساکھیوں پر آیا تھا میں ایک تصور کر سکتا ہوں جیسے کہ وہ میرے لیے ایک تھا. تو یہ ہے کہ بندے کو بعض اوقات پریشانی اور مصیبت جو ہے نا وہ اس کے لیے کوئی راستہ بنا دیتی ہے، حالانکہ وہ بہت بڑی آزمائش تھی میرے لیے. ماشاء اللہ جی. اور نگران شورا کی زندگی میں ایک یو ٹرن آیا اور اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو لوگوں کی زندگی میں یو ٹرن آتے ہیں، مسجد کا رخ کرتے ہیں اور ٹرننگ پوائنٹ. ماشاء اللہ. اچھا اس پروگرام کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ شروع میں خوش چلتا رہا، مسکراہٹیں آ رہی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا سنجیدہ ماحول بنا. ٹھیک ہے، ابھی اور سنجیدہ ہو گیا. اچھا ملی جلا کیفیت ہے نا، ہر طرح کے لوگوں کے لیے پروگرام ہے. کیا بات، بزرگوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی ہے. آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں تو یہ پروگرام دیکھیں، آپ خوش ہونا چاہتے ہیں تو پروگرام دیکھیں، حاضری مدینہ کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ پروگرام دیکھیے جس کا نام ہے آپ کا مدنی چینل. آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں، پھر رضا بھائی سے انشاءاللہ کچھ میسیجز لیتے ہیں. حافظ اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سوجل پروگرام آپ کا مدنی چینل بہت ہی اچھا ہے. اکبر حسین بھائی اور عابد شاہ صاحب سے عرض ہے کہ جب امیر اہل سنت کی ایسی ویڈیو آتی ہے یا حسن رضا کی ایسی ویڈیو آتی ہے آپ کا سلسلہ دیکھتے ہوئے، تب آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس حوالے سے کچھ اشارہ فرما دیں. اکبر حسین بھائی سے عرض ہے کہ یوم دعوت اسلامی کے حوالے سے کیا کیا مدنی چینل جو ہے وہ نیا لا رہا ہے، کون کون سے پروگرام کب اور کیسے ہوں گے، اس حوالے سے اشارہ فرما دیں. اکبر حسین بھائی سے عرض ہے کہ پروگرام حاضر جواب میں جو ناظرین کے نام جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں قرآن اندازی والے، اگر وہ ساتھ جو ہے وہ اینیمیشن کے ساتھ ونڈو میں چلتے بھی رہیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. ماشاءاللہ سوال بھی کیا اور مشورہ بھی دیا، ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں. ہاں مجھ سے ہی کر لیے. سید عابد شاہ صاحب بھی موجود تھے. ان کا انداز ہے، یہ ان کا انداز ہے کہ سب سے کرتے ہیں. آج نہیں ان کو ہاں آپ کے لیے انداز ہے. ہاں نہیں ایسا کچھ کرا کرے نا کہ لوگ آپ سے بھی جو ہے وہ اپنا پوچھ لیا کریں. تو بہرحال واقعی حسن رضا بھائی نے یہ بات تو جو ہے وہ اپنا کی ہے کہ الحمدللہ امیر سنت کی طرف سے جب یہ کلپ وغیرہ اس طرح کا آتا ہے تو جس کو کہتے ہیں نا کہ خوشی کو بھی جو ہے وہ اپنا خوشی ہوتی ہے، مزے کو بھی مزہ جو ہے حسن رضا خوش ہوتا ہے جی، امیر سنت ہمیں خوش کر دیتے ہیں الحمدللہ عز و جل. اور واقعی اور جہاں تک یوم دعوت اسلامی کا تعلق ہے تو نگران شورا اس کو جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ تقریباً کچھ 4 دن جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار یہ اس کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ چلے گی. کچھ موٹے موٹے 3-4 سلسلوں کا میں ایک تو آپ کو نام بتا دوں. رات تو جیسے الحمدللہ امیر سنت کا بیان بھی ہے ہفتہ واری اجتماع میں، اور جمعہ کو دوپہر کو عبدالحبیب بھائی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں 2 بجے سے غالباً 5 بجے تک. پھر اس کے بعد کڈس کی جو ٹرانسمیشن ہے یہ روزانہ کی 5 سے 7 بجے کی تک کے درمیان جو ہے اس میں الحمدللہ کڈس والوں کا نگران شورا نے الگ سے مدنی مشورہ کیا ہے اور وہ اس کی اپنی تیاریاں الگ سے کر رہے ہیں. اور جمعہ کو رات کو ماضی کی یادیں ہیں، اس میں الحمدللہ امیر سنت تشریف فرما ہوں گے. ہفتے کو پھر دوپہر میں ہم لوگ سنت کا خاص جدول ہے. جی خاص جدول ہے. اچھا، اور اتوار کو دوپہر کو نگران شورا ٹرانسمیشن کریں گے اور رات کو اتوار کی رات کو یہ یوں سمجھے کہ ذہنی آزمائش اسپیشل جو ہے وہ اپنا ہونے جا رہا ہے یوم دعوت اسلامی پر. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن ایک آپ کو بھی میسیج جو ہے وہ اپنا آیا تھا اور ہمیں بھی آیا تھا وہ ذوق نعت کے حوالے سے. وہ میسیج یہ تھا کہ انس بھائی آپ کے سلسلے میں جب آئے تھے تو آپ نے انس بھائی کو آفر کی تھی کہ ذوق نعت میں یا ذہنی آزمائش میں چاہیں تو وہ حصہ لے سکتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ کیا وہ ذوق نعت کے سلسلے میں آ رہے ہیں جو سفر میں ہونے والا ہے. تو سفر میں بہرحال سلسلہ تو شروع ہونے والا ہے، لیکن فی الحال جو ہمیں اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ ذوق نعت اس دفعہ جو ہے وہ اپنا نہیں ہو رہا، مقابلے والا ایک ہاں وہ جو ہوتا ہے. باقی سیرت اعلیٰ حضرت پر الحمدللہ عز و جل سلسلہ اشفاق بھائی جو ہے وہ لے کر آئیں گے. تو انہوں نے اور ایک جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے جوائن لینا ہے جو ہے وہ اپنا اس کے لیے ذہنی طور پر بہرحال تیار ہو جائیں کیونکہ ہر ایک کی اپنا اپنا جو ہے وہ ذوق ہوتا ہے. تو پتہ نہیں ایک اور کوئی سوال انہوں نے جو ہے وہ کیا تھا کہ اور کچھ کیا تھا. چلیں آئیے رضا بھائی کچھ آپ بھی جو ہے وہ کنٹینیو آپ کو شامل کرتے ہیں رضا بھائی جو بھی میسیج نے پڑھی. جی کچھ میسیجز ہیں انشاءاللہ وہ میں پڑھ دیتا ہوں. نمبر 1 تو اسماعیل میمن بھائی ہیں. اکبر حسین بھائی ماضی کی یاد سلسلے میں ایپیسوڈ نمبر 1 میں ایک واقعہ نگران شورا نے بیان کیا تھا. ایک شخص جو کہ ہسپتال میں داخل ہوتا ہے
اور اس کے سامنے 2 دروازے آتے ہیں، وہ والا واقعہ دکھا دیں. ٹائم بتا رہے ہیں رات 10:25 کے قریب ہی واقعہ بیان ہوا تھا. تو انشاءاللہ آپ کو بالکل دکھائیں گے اللہ نے چاہا تو. اسی طرح ایک اور نواز اتاری ہے، کہتے ہیں کہ نگران شورا پیر والے دن سبق آموز خبروں کے اندر اکیلے ہوتے ہیں، اگر نگران شورا کے ساتھ کوئی اور اسلامی بھائی بھی ہو تو بہت اچھا ہو جائے گا. اچھا مشورہ ہے آپ کا. اسی طرح ایک اور میسج ہے کہ یوم دعوت اسلامی پر آپ کا مدنی چینل پروگرام کیا لے کر آ رہا ہے، کیونکہ یوم دعوت اسلامی تو 2 ستمبر بروز جمعرات کو ہے انشاءاللہ، مگر مدنی چینل پہ جو نشریات ہیں وہ جمعہ، ہفتہ، اتوار، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایام دعوت اسلامی گویا کہ منائے جائیں گے انشاءاللہ. تو ہفتے والا دن بھی اس میں آئے گا. تو اب اکبر حسین بھائی بتائیں گے کہ آپ کا مدنی چینل اس میں کیا لے کر آئے گا. اکبر حسین بھائی سے ایک اور فرمائش ہے کہ مہمان پہلے آتے تھے، اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کیا جائے. اسی طرح سے کچھ کلاموں کی فرمائشیں آئی ہیں کہ ہمیں یہ والا کلام سنا دیجئے کہ حسان بھائی نے کلام پڑھا تھا ایپیسوڈ نمبر 232 میں، اور نیت کرتے ہیں اس ہفتہ رسالہ پڑھنے کی. فاروق میمن بھائی ہیں. ایک اور کلام کی فرمائش ہے مدینہ یاد آتا ہے، یہ سنا دیجئے. اور ایک اور میسج آیا ہے کہ ذہنی آزمائش کا آڈیشن کب ہو رہا ہے، تو یہ بھی اگر آپ بتا دیں یا بتا دیا ہے تو اچھا ہو جائے گا. اور مزید یہ ہے کہ جو ہمارا جو آپ کے مدنی چینل کا جو گروپ ہے اس میں شامل ہونے کے لیے نمبر آ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اس گروپ میں شامل کر لیں. تو اس کا طریقہ کار اکبر حسین بھائی بتا دیں. اور میری MCR سے بھی عرض ہے جو نمبر ہے ہمارا کہ آپ اس نمبر پہ میسج کریں گے تو آپ کو ایڈ کر لیا جائے گا. وہ نمبر انشاءاللہ آپ کو دکھا دیں گے تو وہ نمبر کے ذریعے آپ آ سکتے ہیں. یہ کچھ مجموعی طور پر میں نے بہت سارے کمنٹس پڑھ لیے ہیں. جوابات انشاءاللہ جو دینے والے ہیں وہ اکبر حسین بھائی عطا فرما دیں گے. عابد شاہ صاحب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. اچھا کچھ کا تو ہو گیا جی گروپ کا یہ عرض کروں الحمدللہ ہم نے ایک گروپ بنایا، پھر اس کو 2 بڑھتے چلے گئے، مکمل ہوتے چلے گئے. ایک لیمیٹڈ ہے، اتنی تعداد میں جو ہے وہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں. 2 کیے، 3 کیے، 4 کیے، 5 کیے، غالباً اب 6 تک جو ہے وہ اپنا ہو گئے اور اس سے بڑھے گا. تو اب ہوا یہ ہے کہ الحمدللہ لوگوں کا جو ہے وہ اپنا سلسلہ. اب ہماری ایک نیت سید صاحب یہ ہوتی ہے کہ لوگ اتنی چیزیں ہم تیار کرتے ہیں، ہمارے ایک کلک پر یعنی 5 گروپ بنے ہوئے نا، آپ نے صرف وہ چیز ڈالی تقریباً 257 کے ایک گروپ میں جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں. تو آپ آلموسٹ تقریباً دیکھیں تو یہ 6 گروپ ہے تو 1500 لوگوں کے پاس آلموسٹ آپ سمجھیں تو یہ لوگ چیز چلی جاتی ہے. 1500 آگے جی اسی کا میں نے جو ہے وہ اپنا عرض کرنا ہے کہ آپ اپنی کارکردگی ہمیں جو ہے وہ دیں. آپ کو ہم یہ گروپ کے ذریعے سے یہ چیزیں جو ہے وہ دے رہے ہیں اور الحمدللہ لوگوں کے پاس ہیں، ان کے اپنے گروپ بنے ہوئے ہیں اور وہ بھیجتے ہیں. الحمدللہ نیت یہ ہوتی ہے کہ ثواب کی، ہم بھی آپ کو ثواب کی نیت سے یہ چیزیں جو ہے وہ فارورڈ کرتے ہیں. تو آپ بھی اپنے کتنے لوگوں کو آپ نے فلاں ویڈیو جو ہے وہ اپنا بھیجیے تو آپ SMS کے تھرو ہمیں بھیج سکتے ہیں اور الحمدللہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی. اور اگر وہ تذکرہ کرنے جیسی ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل ہم نام کے ساتھ اور ان کا تذکرہ کر بھی دیں گے. ہم نے تھوڑی سی ایک ترغیب دلائی تھی کہ مدنی فیس جو آپ دے رہے ہیں اچھی نیت دے رہے ہیں تو تھوڑی بڑی ہو. کیا بات، جیسے کہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ، تو یہ بھی لوگوں نے نیتیں کی. درود پاک ایک بڑی تعداد میں پڑھیں. اچھی نیتیں آپ کیجئے اور اس پر عمل بھی. اچھا اب ہم چل رہے ہیں بولی مرشد والی. اصل میں سید صاحب کو تھوڑی ہچکیاں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں تو ہم بولی مرشد والی یہ کلام سنتے ہیں جب تک سید صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ پانی پئیں. آئیے وہ کلام سنتے ہیں. چھڑ کے ہور تو ساریاں گلاں، چھڑ کے ہور تو ساریاں گلاں، پیر دی مرضی ٹول بولی مرشد والی، بول بولی مرشد والی، بول بولی مرشد والی، بول مرشد حق دا راہ دکھلاندا، منزل ہوتے توڑ پہنچاندا، مرشد حق دا راہ دکھلاندا، منزل ہوتے توڑ پہنچاندا، بن مرشد دے راہ نہیں لبنا، بن مرشد دے راہ نہیں لبنا، اے دنیا گول بولی مرشد والی، بول بولی مرشد والی، بول عشق ہے چانن عقل ہنیرا، عقلوں دور سجن دا ڈیرا، عشق
ہے چانن عقل ہنیرا عقلوں دور سجن تا ڈیرا عقل دی تکڑی دے وچ پا کے عقل دی تکڑی دے وچ پا کے پیر دی شان نہ تول او بولی مرشد والی بول او بولی مرشد والی بول بولی مرشد والی بول جتھے بھی کوئی مشکل آوے مرشد تیرا آن بچاوے جتھے بھی کوئی مشکل آوے مرشد تیرا آن بچاوے ہر دکھ درد دے ویلے سجنا ہر دکھ درد دے ویلے سجنا پیر نو سمجھی کول او بولی مرشد والی بول او بولی مرشد والی بول بولی مرشد والی بول چھڈ کے ہور تو ساریاں گلاں چھڈ کے ہور تو ساریاں گلاں پیر دی مرضی ٹول او بولی مرشد والی بول بولی مرشد والی بول بولی مرشد والی بول سبحان اللہ مرشد والی جو ہے وہ اپنا بولی بول 2 ستمبر کو یوم دعوت اسلامی ہے الحمدللہ، اور دعوت اسلامی کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، امیر سنت کا بھی جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور ایک یہ عرض کروں کہ میں آپ کو یہ عرض کروں گا جتنے بھی ناظرین ہیں الحمدللہ عز و جل، ایک امیر نگران شورا نے بھی جو ہے وہ ترغیب دلائی تھی کہ، اور یا نگران شورا نے یا ویسے ہی ایک ٹیکسٹ چل رہا ہے ہماری طرف سے جو آپ کی واٹس ایپ کی ڈی پی ہے اس پر آپ جو ہے وہ اپنا چینج کر لیں۔ میرے پاس بھی تھا کہ وہ گروپ میں جو اپنے لسٹ چیک کری تو کافی اسلامی بھائیوں نے لگایا اچھا تعداد میں، کچھ ہیں جنہوں نے نہیں لگایا ان کو ہلکا سا آپ جی میں ہلکا سا جو ہے وہ اپنا عرض کر رہا ہوں۔ میں خود عرض کروں، میں نے مجھے یاد پڑتا ہے جب سے میں نے واٹس ایپ استعمال شروع کیا 7-8 سال جو ہے وہ اپنا ہو گئے، میں نے ایک ہی جو ہے وہ 12 مدنی کاموں کا وہ جو بنا ہوا ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہ ہی لگا کے رکھا ہے۔ تو اور بعض لوگ دن میں کوئی 6-8 دفعہ چینج کرتے ہیں، لیکن ابھی چونکہ یوم دعوت اسلامی ہے الحمدللہ کہا گیا تھا کہ بھائی اس کو جو ہے وہ چینج کرے، ایک اچھا بعض لوگ اس سے یہ دعوت جاری ہے کہ یہ کیوں لگا رہے ہیں، جی تو ان کو پھر آپ بات کرنے کا موقع ملتا ہے کہ دعوت اسلامی کا ہاں، تو آپ اپنے یوں سمجھے کہ جتنے بھی کانٹیکٹ ہیں ان میں انہیں میسیج جو ہے وہ اپنا کریں، یہ سینڈ کریں اور وہ جو ہے وہ لگائیں گے، اس سے دعوت اسلامی کی نیک نامی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں اللہ نے چاہا تو اس کا تذکرہ کریں گے۔ اور چونکہ امیر سنت کا تذکرہ ہوا اور ایک فرمائش مجھ سے جو ہے وہ میرے مدنی منع نے بھی جو ہے وہ کی تھی، اور انہوں نے اس کی کیا کہتے ہیں جو مدنی فیس ہے وہ بھی دی ہے کہ میں 2000 درود پاک پڑھوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا گھر میں درس فیضان سنت وہ دینا شروع کریں گے۔ اور ان کی فرمائش کیا ہے؟ اور اچھا یہ جو آپ دکھانے لگے اس چیز کی فرمائش کیوں کی؟ اس کے بھی پیچھے ایک بات ہے، یہ دیکھنے کے بعد معلوم کرتا ہوں۔ اچھا وہ تو کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ناظرین کو بھی بڑا مزہ آئے گا اس فرمائش میں۔ آئے گا، بڑے نہیں کیے تو بڑا ہی مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ چلیں، ایک مدرسہ چلانا، ایک جامعہ چلانا، ایک دارالعلوم چلانا، ایک علاقے میں کام کرنا، ایک مسجد کی امامت سنبھالنا، ان کو اندازہ ہے کہ یہ کام کتنے مشکل ہوتے ہیں۔ 4 مقتدیوں کو چلانا مشکل ہوتا ہے، مسجد کی کمیٹی کو چلانا مشکل ہوتا ہے، محلے والوں کو چلانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ کئیوں کو تو ایک مسجد چلانا مشکل ہو گیا، یہ کیسا مرد کلندر ہے کہ لاکھوں کو اپنے پیچھے چلا دیا۔ ویران بنے گلشن جب چل پڑے مستانے، ویران بنے گلشن جب چل پڑے مستانے، ویران بنے گلشن جب چل پڑے دیوانے، ویران بنے گلشن جب چل پڑے دیوانے۔ ایک مرد قلندر لے، ایک مرد قلندر لے، ہاں ہاں مرد قلندر لے، دنیا کو
जामे अंगार सुनन लेने सब दौड़ पड़े जामे अंगार सुनन लेने सब दौड़ पड़े जामे अंगार सुनन लेने एक मर्द कलंदर ने इस मर्द कलंदर ने इस मर्द कलंदर ने इस मर्द कलंदर ने दुनिया को पुकारा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जुमना जुमाना जो है वो आपके मदनी मुन्ने का नाम क्या अकबर भाई? अनवर रज़ा। अनवर रज़ा अत्तारी, माशाअल्लाह। अनवर रज़ा अत्तारी, आपकी फरमाइश पूरी हो गई है और माहौल बन गया है जी। क्या ये फरमाइश क्यों की है जरा गुराइए? उन्होंने क्यों की है, लेकिन आपने जो जुमला बोला है वो उससे उनको भी जो समझ आ गया होगा। असल में ये स्टेटस पे उन्होंने देखा था, किसी इस्लामी मैंने लगाया हुआ था मर्द कलंदर ने जो है वो, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो इस शेर को जो है वो अपना किसी और तरह से पढ़ रहे थे, मतलब ज़बान पे आ नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा, अच्छा कुछ दिन गुजर गए तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये वाली मनकबत, तो मैंने एक मनकबत सुनाई, मैंने कहा ये अल्फाज, बोला नहीं, बोले दूसरी, अब वो याद ही नहीं आ रहा कि कौन सी है, तो फिर मैंने ये अल्फाज कहे तो उन्होंने कहा हाँ ये वाली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के नाजरीन को भी बरकत ये होगी कि इंशाअल्लाह ज़वजल, चूँकि 2 सितंबर आ रहा है तो ये इंशाअल्लाह हमारा जो ग्रुप है उसमें ये फॉरवर्ड होगी और इंशाअल्लाह ज़वजल लोग सुनेंगे, उनको भी इंशाअल्लाह ज़वजल सुरूर आएगा। अब्बू ने आपकी फरमाइश पूरी कर दी है, अब घर में भी आपने अच्छा माहौल इंशाअल्लाह ज़वजल दरसे फैज़ान सुन्नत की उन्होंने नियत की है। अच्छा, अब चूँकि एक वाक़या अब्दुल हबीब भाई ने, चूँकि अमीर सुन्नत का तज़किरा चल ही रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल इस्माइल भाई जो है सुनते हैं और उनकी सीरत से फ़ायदा जो है वो अपना हासिल करते हैं। अब्दुल हबीब भाई ने एक वाक़या सुनाया था अमीर सुन्नत का खुले आँख सल्ले अला में जब आए थे, और ये यूँ समझे कि काफ़ी दिनों से कुछ पेंडिंग जो है वो चल रहा है। अभी भी मैसेज आया कि आज इस वाक़े को जो है वो ज़रूर बयान कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ज़वजल शामिल करते हैं। आइए वो सुनते हैं। एक बार मुझे अच्छी तरह याद है, रमज़ानों से पहले की बात है और ये कई सालों पुरानी बात है। एक अमीर अहले सुन्नत के ही मुरीद थे, हालांकि वो मुलाकात के लिए आए, इत्तेफाकन मैं भी मौजूद था, निगरान शूरा भी मौजूद थे। उस इस्लामी भाई ने अमीर अहले सुन्नत से जो गुफ्तगू शुरू की ना, आप यकीन करें मैं इतना जल्दी गुस्से में कम आता हूँ, अल्लाह की रहमत है, मुझे देखा है सलमान भाई ने, लेकिन उस दिन मेरा खून खौल रहा था। अल्लाह, उस बंदे ने अमीर अहले सुन्नत से जिस तरह बात की ना, मैं सोच नहीं सकता कि कोई मुरीद अपने पीर से इस तरह बात करेगा। आपने फलां बयान में ये कहा, आपने फलां जगह पर ये कहा, आपने क्यों कहा, इसके पीछे क्या था। मैं उसे देख रहा हूँ कि यार ये किस तरह बात कर रहे हैं पीर साहब से, ये तरीका तो नहीं होता। अच्छा, अमीर अहले सुन्नत मुस्कुरा मुस्कुरा के उसको वजाते कर रहे हैं, वहाँ मैंने ये इसलिए कहा था, मैंने वो फलां किताब में पढ़ी। वो अमीर अहले सुन्नत के अंदाज पर, आपकी गुफ्तगू पर बड़े क्वेश्चंस, और क्वेश्चन भी बड़े तीखे, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने निगरान शुरा से कहा ये क्या हो रहा है, इसको बोलो चुप हो जाए, ये अंदाज नहीं होता पीर साहब से बात करने का। अच्छा, निगरान शुरा मिजाज शनास है अमीर अहले सुन्नत के, कहते थोड़ी देर देखो होगा क्या। ये बंदे को अमीर अहले सुन्नत ने हमारी मेमोरी में कहते छाप लेना है, यानी अमीर अहले सुन्नत अपना बना लेना है इसको। कमाल है। चलती रही, थोड़ी देर हो गई, उसके सारे सवालों के जवाब दे दिए अमीर अहले सुन्नत, मुस्कुरा मुस्कुरा के, तहम्मुल से, प्यार से। फिर अमीर से फरमाते हैं मुझसे दोस्ती कर लो ना। अमीर अहले उस शख्स से कह रहे हैं मुझसे दोस्ती कर लो, वो बंदा मुझे तो एक आंख नहीं भा रहा था, मेरे पीर साहब से ऐसे बात कर रहा था। अमीर अहले फरमा रहे मुझसे दोस्ती कर लो। अब पता है क्या फरमाया आपने? फरमाया यार तुम जिस तरह बाल की खाल उतारते हो ना, मुझे ऐसे लोग चाहिए, मुझे कौन समझाएगा। ऐसा करो, मेरे मदनी मुज़ाकरों में मेरे पीछे बैठ जाया करो रजिस्टर लेकर, और सारा मदनी मुज़ाकरा सुनने के बाद जहाँ जो मेरी कोई गलती पाओ ना, मुझे बाद में पर्ची दे देना। आप यकीन करें उस बंदे की ड्यूटी लगी फैज़ान मदीना की महराब में 30 रमज़ान तक, 30 दिन वो मदनी मुज़ाकरे में पीछे बैठा, डायरी और पेन लेकर। अब ये बताएं, ये ज़र्फ, ये दिल, ये जिगरा, ये कौन लाता है? अमीर अहले सुन्नत का मर्तबा जिसके करोड़ों मुरीदीन हो। अच्छा, वो है भी उनका मुरीद। इधर तो गुस्ताखी और इसमें कितनी चीजें दफे लगा के बंदे को ही फारिग कर दिया जाता है, इधर बापा फरमाते हैं ये। अच्छा, वो उनकी जो अप्रोच थी ना, जो समझ आई बाद में, आपका मतलब एक इनकिसारी है उनकी, लेकिन समझा गया हमें कि इस मकाम पर मुझे कौन समझाने आएगा। एक बंदा है जो मेरी एक एक लफ्ज पर गौर कर रहा है, चाहे वो गलत कर रहा है चाहे वो सही कर रहा है, लेकिन गौर कर रहा है, बाल की खाल उतारने की उसकी तफ्तीश की उसकी सलाहियत है। आपने फरमाया तुम मेरे से दोस्ती कर लो। ये वो ज़र्फ है, ये वो दिल है। मैं तो समझ ले वो मेरे लिए तरबियती इज्तिमा था, वो मेरे लिए एक तरबियती नशिस्त थी कि मुखालिफ को जवाब कैसे दिया जाता है, मुतमईन कैसे किया जाता है और अपना कैसे बनाया जाता है। सुभान अल्लाह। प्रैक्टिकल ये बातें किताबों में सुनी थी, ये बुजुर्गों से सुनी थी, मैंने अपनी आंखों से उसका प्रैक्टिकल देखा। उस बंदे को जिस तरह इज्जत दी अमीर अहले सुन्नत ने, यानी ऐसा लगा कि वो सबसे कीमती बंदा है अमीर अहले सुन्नत का उस महफिल में। सुभान अल्लाह,
سبحان اللہ. ظرف ہو تو امیر سنت جو ہے جیسا بہرحال سلسلے کا وقت تیزی سے ختم کی طرف جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. اب ہم چلتے ہیں ایک جو ہمارے چل مدینہ کی جو محفل مدینہ ہوئی تھی اس میں ایک کلام پڑھا گیا تھا. آپ سے بھی تو آپ کو پتہ ہے نا میں افسوس بہت دور ہوں کیا گلزار نبی سے. گلزار نبی سے. آئیے وہ کلام سنتے ہیں. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. کاشا اب آپ نے بولا نا کہ وہ یہ بھی ہے، پھر اس طرح کا کلام بھی جو ہے وہ ہے، رقت انسان کا ماحول جو ہے وہ اپنا بن جاتا ہے. اچھا، کچھ یوٹیوب پر جب ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے تو اس پر بھی لوگ اپنی فرمائشیں کرتے ہیں، وہ بھی ہم تیار کرتے ہیں. کچھ سجیشن ہوتی ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. ایک میسیج جو ہے وہ اپنا آیا ہوا ہے، یہ انگلش میں ہے کہ وائی وی آر not able to reverse live Madani channel on YouTube. It was very convenient before, was able to reverse and watch any masla, any hikayat, any other important points, but now it's not possible. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے یوٹیوب پر ایسا تھا کہ جب ہم کوئی سلسلہ وغیرہ دیکھ رہے ہوتے تھے تو ہم ریورس کر کے پیچھے دیکھ سکتے تھے، پوری ٹرانسمیشن ہی جو ہے وہ چل رہی ہوتی تھی کہ کوئی سلسلہ کوئی ایسا ہوتا تھا کہ آپ دیکھنا چاہیں، کوئی حکایت ہے، کوئی چیز نوٹ کرنا چاہیں تو وہ اب ایسا نہیں ہے. تو میں نے ہمارے IT ڈپارٹمنٹ سے بات کی ہے تو یہ کچھ ہمارے پالیسی میٹر ہے، تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈسکس جو ہے وہ اپنا کر رہے ہیں. تو یہ جو بھی ہے اس کو مطلب جو ریورس کرنے کی یہ جو فیسلٹی ہے یہ ہماری طرف سے ہی فی الحال جو ہے وہ اپنا بند کی گئی ہے کسی وجہ سے، تو وہ اس کو بیان کرنا بھی کہ اس کی حاجت نہیں ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس پر مشاورت کا وہ کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ جاری ہے، جیسے یہ اوپن ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. اسی طریقے سے ایک میسیج جو ہے وہ اپنا یہ ہے کہ خوشگوار یادیں، یہ EP 8 کے اندر مفتی قاسم صاحب اور عبدالحبیب بھائی نے جس میں آئے تھے تو مفتی قاسم صاحب نے شروع میں ہی ایک کتاب کا مطالعہ کرنے کے بارے میں ایک بتایا تھا اور خوش ہو کر ایک طالب علم کو بھی کچھ انہوں نے عطا کیا تھا اس کے غالباً مطالعے وغیرہ کے حوالے سے. تو اس کا یہ گلدستہ چاہتے ہیں انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں تیار کر کے لے کر آئیں گے. اب ہم چل رہے ہیں انس بھائی کے ایک کلام کی طرف، اور وہ میں آپ سے اس کا ایک لفظ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا. لا، جواب آپ کا غلط ہو گیا. چلے ایک اور چانس. وہ تو ہے نا،
جو نہیں یعنی جو کلام فی الحال یہ ہے وہ نہیں ہے. جو کلام آپ لے کر آئے وہ سنا دیں. ہاں نہیں وہ سنا نہیں دیں, آپ کو بتانا پڑے گا فی الحال. ایک ہم نے آپ کو چانس دیا. شروع کا لفظ جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھیے, آپ کو پتہ ہے ویسی آج طبیعت سیٹ نہیں. اچھا, مدینے, جو مدینے کے تصور میں دیا کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, ہر جگہ نور مدینے کا لیا کرتے ہیں. مال و دولت کی دعا نہ خدا کرتے ہیں. مال و دولت کی دعا نہ خدا کرتے ہیں. ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. آگ دوزخ کی جلا نہیں سکتی ان کو. آگ دوزخ کی جلا نہیں سکتی ان کو. عشق کی آگ, عشق کی آگ, عشق کی آگ, عشق کی آگ, عشق کی آگ میں دل جل کے جلا کرتے ہیں. کیا بات ہے, جھومتے ہوئے نعت شیخ پڑھ. جی جو ہے وہ اپنا. جی آپ کر رہے ہیں پروگرام کا وقت, پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے. فرمائش پوری کر رہے ہیں بچوں کی. ایک کلام ہے ہمارے حمزہ بھائی جو کڈس مدنی چینل کے, ماشاءاللہ. اب میں اگر ایک لفظ بھی جو بولوں گا نا تو وہ آپ بتا دو گے اصل میں, اسی لیے میں با با عربی میں, اچھا عربی کے لفظ سے یہ شروع ہو رہا ہے شاید. با نہیں عربی ہے جو ہے وہ اپنا, یا فارسی ہے. با سے شروع ہو رہا ہے. بہت اچھی بات کی. عربی ہے, عربی عربی. سبحان اللہ, بہت اچھی بات کی آپ. با سے شروع ہو رہا ہے. با کے بعد لام. بدل بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا. عربی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جگہ نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جگہ نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جگہ نہیں. یہی پھول خار سے دور گئے, یہی پھول خار سے دور گئے, یہی پھول خار سے دور گئے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ मैसेज वगैरह की यूट्यूब बात के जो है करें वो अपना और मैसेज हैं फेसबुक वो के रज़ा भाई की जानिब भी। अल्लाह अकबर। अच्छा, मैं एक मैसेज जो है वो अपना ये था कि इस्लामी बहनों के वज़ू का तरीका ये कनीज़ फ़ातिमा के ज़रिए से सिखाया जाए, वज़ू में कन्फ्यूजन होती है। जो मैंने बहरहाल हमने जितना पढ़ा है, बहरहाल दारुल इफ्ता वाले ही जो है वो वैसे तो बताएंगे, मैंने इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों की नमाज में तो जो है वो फ़र्क है, लेकिन वज़ू बहरहाल जो है वो अपना हमने तो यही पढ़ा है, वज़ू में तो फ़र्क तो नहीं है फ़िलहाल मैंने जो पढ़ा है। लेकिन अब ये क्यों कह रहे हैं कि वज़ू में कन्फ्यूजन, नहीं, ये शायद इनके जहन में हो कि कुछ फ़र्क होता होगा, तो वज़ू में फ़र्क होगा, तो आप ये बात बता। अच्छा, अगर ऐसा होता तो मुमकिन है कि अमीर सुन्नत ने जो अपना वज़ू का तरीका रिसाला लिखा है तो उसमें वो फ़र्क जो है वो अपना अमीर सुन्नत वहाँ तहरीर फरमा देते। बहरहाल इसी तरीके से अब चलते हैं एक कलाम की तरफ, और वो हमारे किड्स मदनी चैनल के मदनी मुन्ने हसन भाई। दिल 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 चलें से, दिल से उनको खुदा नहीं, दिल से मुस्तफ़ा को तू पुकार, दिल से हज़ार बार मदीना तुझे सलाम। आइए देखते हैं। दिल से हज़ार बार मदीना तुझे सलाम, दिल से हज़ार बार मदीना तुझे सलाम, आका का तू दयार मदीना तुझे सलाम, आका का तू दयार मदीना तुझे सलाम। लारे खार दश्ते मदीना के हुस्न पर, लारे खार दश्ते मदीना के हुस्न पर कुर्बान लालजार मदीना तुझे सलाम, कुर्बान लालजार मदीना तुझे सलाम। माशाअल्लाह। जी रज़ा भाई, अगर आप मौजूद हैं तो जल्दी से कुछ मैसेज जो है वो पढ़ने जैसे हों तो वो पढ़ दें, क्योंकि सिलसिले का वक्त इख्तिताम की तरफ है, कुछ फरमाइशें पूरी करनी है। शुरू। जी बिल्कुल, मैं कुछ मैसेजेस पढ़ लेता हूँ। एक तो ये है कि फरमाइश है कि ईद उल फितर पर निगरान शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी और मुफ्ती कासिम साहब ने जो प्रोग्राम किया था सुनहरी यादें, तो इन्होंने सवाल किया था कि पहली दफ़ा जब निगरान शुरा अब्दुल हबीब भाई मदीना पाक गए तो क्या कैफियत थी, ये बता दीजिए। इंशाल्लाह ये आपको बिल्कुल दिखाएंगे। इसी तरह एक और है कि प्रोग्राम का नाम ज़ाती तजर्बात। सवाल किया गया अब्दुल हबीब भाई से कि आपने जब मिस्र का सफ़र किया तो आपका तजर्बा कैसा रहा। शहजाद महमूद भाई चीचा वतनी से आपने कहा है कि वो मुझे क्लिप दिखा दें। इसी तरह से एक और मैसेज आया है, वही मैसेज करते हैं कि सैयद मोहम्मद अनस हैं, मशवरा दे रहे हैं कि इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए हो, जिसमें फ़र्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस दी जाएं, और ये जो इस्लामिक इवेंट्स आते हैं उस पर इस प्रोग्राम को करना चाहिए, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर हो उसे तोहफा भी मिलना चाहिए। और वहाँ पर किस बुक्स से तैयारी करनी है वो बुक्स PDF में उस एप्लीकेशन में शेयर हो, और साथ साथ अगर कोई बाय करना चाहता है तो ऑनलाइन परचेज का भी ऑप्शन उस एप्लीकेशन में होना चाहिए। एक अच्छा मैसेज है IT डिपार्टमेंट को, इंशाल्लाह ये हम मैसेज जो है ना वो आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह जो है वो एक मैसेज ये आया है कि मनकबतों के मैसेज हैं, कुछ शहजाद उस्मान भाई हैं कि मेरे मुर्शिद हैं अत्तार, ये सुना दीजिए। एक मैसेज आया है अहमद रज़ा भाई का कि हम ना छोड़ेंगे तेरा दर मुर्शिद, ये चला दें। और इसी तरीके से एक और क्लिप की फरमाइश है कि अब्दुल हबीब भाई ने क्लिप में कहा था कि ये इलियास कादरी कौन है,
اب یہ کس کلپ میں کہا تھا, یہ کلپ کہاں ملے گا, تو جنہوں نے میسج کیا ہے یہ کچھ ڈیٹیل بھی دے دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. عمر کوٹ سے زاہد بھائی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں اکبر حسین بھائی سے اور مجھ سے کہ فرمائش ہے کہ حاجی عبدالحبیب اتاری کی آواز میں کوئی نئی منقبت آنے والی ہے, وہ سنا دیں. وہ کون سی آنے والی ہے وہ تو میرے بھی علم میں نہیں ہے, اکبر حسین بھائی کو شاید معلوم ہو, تو اگر ہو سکے تو آج پھر اگلے سلسلے میں فی الحال رضا بھائی انشاءاللہ. جو انہوں نے کہا کہ الیاس قادری کون ہے, ہاں یہ انہوں نے کہا کہ وہ کیا ہے, وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس تیار ہے, اور عجب سی تحریر جو ہے وہ اپنا گردش کر رہی ہے. آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں. ایک عجب سی تحریر گردش کر رہی ہے تو میں وہ تحریر پڑھ کے سناتا ہوں. کمال ہے یار, آخر یہ الیاس قادری ہیں کون؟ کبھی جی کون ہے بتاتا ہوں. اچھا, کبھی دیکھو تو مساجد کا اعلان کرتے ہیں, اعلان کرنے کی دیر اور 2100 مساجد کی تعمیر شروع. کبھی تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون کی بات کرتے ہیں تو 48,000 کے قریب بیگز عطیہ کر دیتے ہیں. دینی تنظیم کے بانی ہیں, چندہ لیں, مسجد مدرسہ بنائیں, اللہ اللہ کریں, مگر غریبوں میں امداد بانٹنے پر آئیں تو 4 ملین اصل حقداروں کو راشن دکھانا وغیرہ دیتے نظر آتے ہیں. یتیموں کی کفالت پر بات آئے تو مدنی ہوم. ذرا معلومات میں اضافہ کرتا چلوں, یہ مولانا آئی ٹی کی دنیا میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. ایپس, سافٹ ویئر اور پروگرامنگ تو جس طرح کی ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, سوشل میڈیا اور چینل کی دنیا میں بھی ان کی تنظیم ہرگز پسے پش نہیں ہے. اب تو جس طرف دیکھیے یہ اسلامی بھائی پودا لیے دوڑ رہے ہیں. معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اب یہ گرین پاکستان کے لیے کوشاں ہیں, اور نعرہ کیا لگایا, پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. خیر کسی سے لاکھ اختلافات ہوں مگر مولانا وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس کی تعریف ان کے ناقدین کو بھی کرنی پڑے گی. جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے. حضرت کہہ رہے الیاس قادری ہے کون؟ چل میں اب کیا کروں, میں تھوڑی کر رہا ہوں کام, یہ آپ لوگ کر رہے ہیں مل کے. یہ بس وہ سارا میرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. میں نے کتنے پودے لگائے یہ بتاؤ. آپ نے لگائے تھے؟ کیا لگایا, اب وہ میں تو اب کتنا کمزور ہو گیا ہوں. حسن رضا اٹھا کے دے رہے تھے, میں لگا, آپ نے دیکھا ہوگا, یہ ماشاءاللہ بچہ اٹھا لیتا تھا, میں نیچے جھک کر یہ گملہ اٹھانے کی میرے میں ہمت نہیں تھی, تو ہم یہ اٹھا کر لاتے تھے, میں پکڑ لیتا تھا. آپ نے تو فرمایا نا کچھ لوگوں کی زبان میں اثر ہوتا ہے, اللہ پاک آپ کی زبان میں اور اثر عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ نے دعا دی, آپ نے تحریک دی, پوری تنظیم ہے, پورا نیٹ ورک ہے الحمدللہ. بہرحال سب مل کے کر رہے ہیں. میں تو کون ہوں, بس میں کاش میں مرنے کے بعد میں اپنے آپ کو یہ پالوں کہ میں مسلمان ہوں. جیتے جی تو ہوں ہی ہوں, لیکن اصل میں تو قبر میں پتہ چلے گا نا کہ ایمان ساتھ آیا کہ نہیں, کیونکہ وہ ہر وقت خطرات تو موجود ہے نا. اور اللہ ایمان سلامت رکھے, برے خاتمے سے بچائے. اور پھر یہ کہ آقا کے پڑوس میں جنت میں جگہ پالوں تو پھر بولوں کہ میں آقا کا مستند غلام ہوں. ابھی تو اس وقت تو کچھ فائنل کہا نہیں جا سکتا کہ میں کون ہوں. البتہ میں مسلمان ہوں, اس کا انکار کفر ہے نا, تو بے شک میں مسلمان ہوں, مسلمان ہوں, مسلمان ہوں الحمدللہ. جواب جو ہے وہ امیر سنت نے کر دیا. اب ہم ایک کلام ہے, کڈس مدنی چینل کا ایک بچہ ہے جس نے ایک کلام پڑھا ہے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے بتا ہی والے. دو گے نا, آسان ہے. آئیے وہ سنتے ہیں. تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے
माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। प्रोग्राम फरमाइशें जो है वो बाकी रह गई हैं। ये तो अपने प्रोग्राम का हिस्सा है ना, जो है वो फरमाइशें सारी कंप्लीट निगरान पाकिस्तान यानी हाजी शाहिद की वालदा वाला वो वाक़या उनका, उनकी खिदमत का वो है, कुछ कलाम हैं शान फारूक आज़म के हवाले से, क़ल्ब में इश्क़ आल कुछ रह गए हैं। हाँ ठीक है, फरमाइशें कुछ रह गई हैं और आइंदा इंशाल्लाह प्रोग्राम भी होते रहेंगे इंशाल्लाह। अब वक्त हुआ चाहता है कुरानदाज़ी का। सैयद साहब इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल जब स्क्रीन पर ये दिखाएंगे और उस वक्त जो है वो जब मदीना कह देंगे कुरानदाज़ी हो रही है इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। ये नंबर आ रहे हैं, चलने दें। और अकबर भाई ठीक है सब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रोके मदीना बिनते अदनान अत्तारिया कराची से। चलें जी, कराची आपका तोहफा, आपका गिफ्ट आप तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार।